اے منحوس ماری، ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ پکڑ یہ نائٹی اور جا کر صفائی ستھرائی کر، کچھ دیر میں بڑے سائیں آتے ہی ہوں گے۔ آج رات تجھے پتہ چلے گا ونی ہو کر آنے والیوں کی اوقات کیا ہوتی ہے۔ زمل گھبرا چکی تھی۔ سوتیلے بھائی نے دھوکے سے بلوا کر اس معصوم کو ونی کروایا تھا۔ وہ نہا کر جیسے باہر نکلی تو کمرے میں خان سائی موجود تھا، جو اسی کے کالج کا پروفیسر تھا۔ کل ہی تو وہ شرط پوری کرنے کے لیے پروفیسر کی شرٹ پر لپسٹک کا نشان چھوڑ کر آئی تھی، آج اسی کی ونی بن چکی تھی۔ تم ونی میں آئی ہو؟ مجھے پورے کالج کے سامنے بدنام کر کے رکھ دیا تم نے۔ زمل روتے ہوئے معافی مانگنے لگی، مگر شاہ نواز نے فوراً اس کی نازک جلدی ہاتھ چلا۔ ہڈ حرام، کیا پہلی بار برتن دھو رہی ہے؟ حویلی کی سخت مزاج ملازمہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ وہ جلدی ہاتھ چلاتی، چادر سنبھالتی برتن دھو رہی تھی۔ آج اس کا حویلی میں پہلا دن تھا، اس پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی۔ صبح سے کام کر کے اس کا وجود تھکن سے چور ہو گیا تھا۔ ابھی بھی رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ سب کے جھوٹے برتن دھونے میں مصروف تھی۔ کھانے کا ہوش تک نہیں تھا، حالانکہ بھوک سے کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ یہ نازک ہاتھ جن سے وہ خواب لکھتی تھی، آج یہ ہاتھ گندگی میں لتھڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا سائیں محتاج ہوئے تو وہ بھی محتاج ہو گئی تھی۔ سوتیلے بھائیوں نے اپنی اصلیت دکھا کر اسے ونی کر دیا تھا۔ خانوں کی حویلی میں وہ اپنے سوتیلے بھائیوں کے جرم کی سزا کاٹ رہی تھی۔ جرگے میں کیے گئے فیصلے کے مطابق اس کا نکاح اس حویلی کے بڑے خان سے کر دیا گیا تھا۔ وہ تو خوشی ہاسٹل سے گھر آنے کی تیاری کر رہی تھی جب اسے سوتیلے بھائی کی کال آئی تھی۔ بڑا گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا کہ جلدی آ جاؤ، یہاں پر بہت بڑی پریشانی ہو گئی ہے۔ بابا سائیں تمہیں بلا رہے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ بابا سائیں کا نام سن کر اس نے سب کچھ وہیں چھوڑا تھا اور گھر پہنچی تھی، لیکن سامنے اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ لیکن نہیں جانتی تھی کہ گھر میں ایک قیامت اس کی منتظر ہوگی۔ اتنی جلدی زندگی بدل جائے گی، اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پورا کچن صاف کر کے برتن دھو کر تھکی ہاری وہ اپنی اس کوٹری میں آئی تھی۔ تھکن سے حالت بری تھی، جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ وہ ابھی لیٹی ہی تھی کہ 5-10 منٹ بعد وہ ملازمہ اس کے سر پر آ کر کھڑی ہوگی۔ منحوس شکل کہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی ہے مجھے۔ بی بی سائیں نے بھیجا ہے، یہ لے کپڑے پہن لے، دن میں کام اور رات کو خان کو خوش کرنا، چاہے وہ پوری رات تیرے وجود پر مسلط رہے، لیکن تیرا یہی کام ہے اب اس حویلی میں۔ ملازمہ کی بات پر وہ کام گئی تھی، آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس کی بات کا مطلب بھی نہیں سمجھی تھی۔ اے لڑکی، زیادہ ڈرامے نہیں کر، چلیے کپڑے پہن، نہا دھو کر صاف ستھرائی کر۔ بڑے خان کے کمرے میں جانا ہے تجھے، اسی سے تیرا نکاح ہوا ہے نا۔ جب وہ تجھے اپنے کمرے میں بلائیں گے اسی وقت تجھے جانا پڑے گا۔ ویسے مجھے پورا یقین ہے شکل سے تو جتنی معصوم لگ رہی نا اتنی ہے نہیں۔ چل جلدی سے جو کہا ہے نا وہ کر، ورنہ بی بی سائیں سے شکایت کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی۔ وہ ملازمہ بی بی سائیں کی چمچی لگ رہی تھی، تبھی تو اسے ایسے حکم دے رہی تھی جیسے اس حویلی کی مالکن ہو۔ کامتے وجود کے ساتھ زمل اٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں ان کے کمرے میں کیوں جاؤں؟ سارا دن میرا کام کرتے ہوئے گزر گیا ہے، میرا بدن درد سے ٹوٹ رہا ہے، مجھے تو ہلکا بخار بھی ہو رہا ہے، کھانا بھی نہیں کھایا، میں یہ کپڑے کیوں پہنوں گی؟ ملازمہ نے جب وہ کپڑے کھول کر اس کے سامنے رکھے تو اس معصوم کا تو سانس جیسے سینے میں اٹک چکا تھا، کیونکہ وہ بڑا ہی بے باک قسم کا لباس تھا۔ آج تک اس نے ایسے لباس صرف انگریزی فلموں میں کسی رومانٹک سین میں ہیروئن کو ہی پہنے ہوئے دیکھے تھے۔ وہ شرم سے سرخ لال ہونے لگی جب ایک خاکی کاغذ میں مجوع شیشی اس نے اسے پکڑائی تھی۔ ملازمہ کہنے لگی کہ جیل ہے، جلدی سے خود کو بالکل چمکا کر باہر آ۔ خان سائی انتظار کرنے کے اہل نہیں ہے، اس کا تو پورا وجود کسی زلزلے کی زد میں آ چکا تھا۔ شرم کے مارے اسے نظریں بھی نہیں اٹھانے کو ہو رہی تھی۔ ملازمہ کہنے لگی کہ کیوں، تم کوئی دودھ پیتی بچی تو نہیں ہو، جوان جہان لگتی ہو، اور سنا ہے کالج میں بھی پڑھتی تھی، وہاں پر تو لڑکیاں ویسے ہی بڑی آزاد خیال ہوتی ہیں۔
تم نے تو سب کچھ پہلے سے ہی جان رکھا ہوگا۔ پہلے ہی درد سے بری حالت تھی، اوپر سے اس کی روح کانپ رہی تھی۔ آنے والے لمحات کا خیال سے آج تک کسی غیر مرد نے اس کے جسم کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اور اب وہ خان کے بستر کی زینت بننے والے تھے۔ اس جبری نکاح کے نتیجے میں وہ اسے قربت قائم کرنے والا تھا، جس کے لیے وہ تیار بھی نہیں تھے۔ یا اللہ، مجھ پر رحم کر، مجھ پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا میں اٹھا سکوں۔ ٹھنڈا پانی اپنے جسم پر گراتے ساتھ ساتھ وہ آنسو سے رو بھی رہی تھی، پھر آنکھیں رگڑ کر صاف کر ڈالی۔ اسے اس ملازمت سے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ان کپڑوں کو دیکھ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ شروع سے ہی بے تحاشا حسین تھی، کبھی اس نے خود کو بھی آئینے میں آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ اسے یہ ڈر لگتا تھا کہیں اسے اپنی ہی نظر نہ لگ جائے، لیکن آج اس بے باک سی نائٹی کو دیکھ کر یہ سوچ سوچ کر اسے ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے اس کا شوہر اس پر کیسے کیسے ظلم نچھاور کرے گا۔ وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ آج کا پورا دن جس طرح اس کی ڈانٹ اور جھڑکیں کھاتی گزری تھی، اور تو اس گھر کے ملازمین بھی جس طرح اس پر حکم چلا رہے تھے، انکار کا صاف مطلب تھا کہ اسے اپنے وجود پر ظلم سہنے کے لیے تیار ہونا پڑتا۔ جیسے وہ باریک اور ہاف آستینوں والا سوٹ پہن کر باہر آئی، ملازمہ سے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی۔ لمبے لمبے گیلے سیاہ بال پشت پر بکھرے تھے۔ اس کے وجود کی بھینی بھینی خوشبو اس کوٹھری میں پھیل گئی تھی۔ واہ، تو حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بھرے ہوئے جسم کی مالک بھی ہے۔ تیرے پاس وہ سارے ہتھیار ہیں جو ایک مرد کو اپنی طرف قائل کر سکے۔ لگتا ہے کہ خان تو تیرا دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ اس کا تمسخر اڑا رہی تھی، اس کی گہری نگاہیں محسوس کرتے زمل چادر سے اپنے وجود کو ڈھانپ چکی تھے۔ ملازمہ کہنے لگی، تیرا یہ شوق چنچل وجود دیکھ کر تو میرے دل میں بھی ہلچل مچ چکی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ میرا وہ منحوس مارا شوہر گاؤں اپنی بیمار ماں کو پوچھنے گیا ہوا ہے، ورنہ آج رات میں اس کے ساتھ تھوڑا وقت ہی گزار لیتی۔ لیکن خیر، میں تجھے یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہوں کہ نہ جانے آج خان سائیں تیرا کیا حال کرے گا۔ پوری رات مجھے نہیں لگتا کہ وہ تجھے ایک پل کے لیے بھی سونے کے لیے دے گا۔ ملازمہ کے بے باک الفاظ سن کر وہ کپکپاتے ہوئے لفظوں میں کہنے لگی کہ پلیز مجھ سے ایسی باتیں مت کرے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ملازمہ اس کو کہنے لگی کہ پلیز پلیز مجھے مت سنا، چپ چاپ چل میرے ساتھ۔ دو تعریفیں کیا کر دی تو نے تو مجھے اپنا ہمدردی سمجھ لیا۔ ملازمہ نے اسے خان کے کمرے تک چھوڑ دیا تھا، آگے کا سفر اسے خود ہی طے کرنا تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے اس نے دروازے پر ہاتھ رکھے تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بیٹھا شخص جو دروازے کی آہٹ پر چونک گیا تھا، کمرے کی ملگجی روشنی میں زمل اندر آئی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ واضح نہیں تھا، اس نے بھی الجھن زدہ انداز میں اسے دیکھتے جیسے ہی کمرے کی لائٹ روشن کی، سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ زمل کی حالت خود بری تھی۔ اس کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ پہلے ہی وہ خوفزدہ تھی، لیکن اب تو ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ پلک جھپکنے میں یہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ سر آپ، اس کے لبوں سے بامشکل یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، جبکہ بیٹھا شخص پورے قد سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سینے پر بازو لپیٹے شاہنواز خانزادہ نے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو ونی ہو کر اس کے نکاح میں آئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں زمل کے لیے سخت نفرت تھی۔ تبھی وہ الفاظ چبا چبا کر ادا کرتے اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا، مجھے پتا ہوتا کہ تم میرے نکاح میں آئی ہو تو میں اتنا انتظار نہ کرتا۔ اچانک اس نے زمل کو بازو سے کھینچ کر بستر پر گرایا تھا۔ سر پلیز مجھ پر رحم کریں، وہ سسک رہی تھی، لیکن شاہنواز خانزادہ پر تو جیسے اپنے غصے کا جنون سوار تھا۔ وہ اپنے بستر پر گرائی اپنے جنون کو ٹھنڈا کرتے زمل کے دونوں، شکر ہے تمہارے خڑوس لالا نے پڑھنے کی اجازت دے دی، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی کہ میں تمہاری شکل دیکھنے کو ترس جاؤں گی۔ مہک اسے یونیورسٹی میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، تبھی وہ اترا کر کہنے لگی، لالا نے تھوڑی دی اجازت، بابا کی وجہ سے آج میں یونیورسٹی میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے میں بابا کی کتنی لاڈلی ہوں، اور دونوں میرے بھائی تو مجھ سے جل جل کر کوئلہ ہو چکے ہیں۔
خیر مجھے ان سے کیا لینا دینا، جب میرے بابا میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں۔ ویسے تم سناؤ، یونیورسٹی کا ماحول وغیرہ کیسا ہے؟ تم تو مجھ سے 3 مہینے پہلے جوائن کر چکی ہو، ہر چیز کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا تمہیں، وہ پرجوش ہو کر اسے پوچھ رہی تھی۔ مہک بھی اسے ساری تفصیلات بتانے لگی۔ ابھی وہ دونوں کوریڈور میں سے گزر ہی رہے تھے کہ اس کی نظر سامنے سے آتے شخص پر پڑی۔ پوری شان سے چلتا ہوا وہ انسان اسے زہر لگ رہا تھا۔ تبھی وہ لب بھینچ کر مہک کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ مغرور اور ظالم خاندان کا بغیرت مرد یونیورسٹی میں کیا کر رہا ہے؟ وہ سامنے سے آتے ہی شاہ نواز خانزادہ کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ مہک نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگی، تم سر کے بارے میں ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا انہیں جانتی ہو؟ زمل منہ بنا کر کہنے لگی، اسے کون نہیں جانے گا، یہ ہمارے ہی گاؤں کا ہے، لیکن دشمن قبیلے سے ہماری اور ان کی تو سخت دشمنی چلتی رہتی ہے۔ اگر تمہیں ان کے ظلم کے قصے سنا دی نا تو تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ گی۔ گاؤں کی لڑکی بچہ بچہ تک ان سب سے پریشان ہے۔ انہوں نے تو گاؤں میں تباہی مچا رکھی ہے، خاص طور پر اس کی ماں جسے سبھی بی بی سائیں کہتے ہیں۔ وہ نفرت انگیز انداز میں شاہ نواز خانزادہ کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی۔ تبھی مہک حیرت سے کہنے لگی، ارے نہیں سر، شاہ نواز تو بہت ہی اچھے ہیں، یقین کرو لڑکیاں ان کے ارد گرد گھومتی ہیں لیکن وہ کسی سے زیادہ فالتو بات نہیں کرتے، اور لیکچر اتنا اچھا دیتے ہیں کہ لڑکیاں لیکچر سے زیادہ تو ان کو ہی دیکھتی رہتی ہیں۔ میں بھی تو کتنے ہیں بھی تو کتنے ہینڈسم۔ مہک ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی۔ زمل منہ بنا کر کہنے لگی، یہ خانوں کا لڑکا اگر اس یونیورسٹی میں تو میں اسے نکلوا کر ہی رکھوں گی، دیکھتی ہوں کیسے یہاں ٹکتا ہے یہ۔ مہک اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی، کہنے لگی کہ یار وہ سر ہے، تم ہوش میں تو۔ لیکن چونکہ ان کے سر پر بھی خاندانی دشمنی کا بھوت سوار تھا، کہنے لگی کہ یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو، بڑے بدلے چکانے میں نے ان خانوں کے، بہت مقامات پر انہوں نے ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی، بڑی عزت بنا کر رکھی ہوئی نا شاہ نواز نے یونیورسٹی میں، دیکھنا اب کیسے اس کو یہاں پر بدنام کر کے رکھ دوں گی، کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر انتہائی نفرت تیرنے لگی تھی۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، پورے خاندان میں بہت چنچل اور شرارتی مشہور تھی، اور یہ شرارت صرف اور صرف اس کے بابا کی وجہ سے تھی، ورنہ ماں تو اس کی پیدائش پر ہی فوت ہو گئی تھی، پھر زندگی اس کی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر گزری تھی۔ ان کے خاندان میں رواج تھا مرد اکثر ہی 2 یا پھر 3 شادیاں بھی کر لیتے تھے۔ اس کے بابا نے بھی 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ ماں کی ہی زندگی میں اس کی سوتیلی ماں اس کے سر پر مسلط ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنے بابا کے جان تھی، شاہ حویلی کی اکلوتی لاڈلی بیٹی۔ جب بھی شاہ نواز کا لیکچر ہوتا وہ کلاس ہی اٹینڈ نہیں کرتی۔ مہک بھی اس کی اس حرکت سے پریشان ہو گئی تھی۔ آخر تم اسے اتنا چڑھتی کیوں ہو؟ تبھی وہ منہ بنا کر کہنے لگی، تمہیں نہیں معلوم ان کے خاندان کے بارے میں ہر دوسرے دن جرگہ بٹھا کر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی لڑکی کی زندگی برباد تو کبھی کسی کی۔ میرے سوتیلے بھائی اور ان کی تو اکثر ہی دشمنی چلتی رہتی ہے، ہم تو وہاں سے گزرتے بھی نہیں، یہاں سے یہ گزر کر جائیں اور پھر میں اس یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، اور اگر میرے بھائیوں کو پتہ چل گیا تو وہ پہلی فرصت میں مجھے یہ یونیورسٹی چھوڑنے کا کہیں گے۔ اس کی باتوں پر مہک کو افسوس ہوا تھا، لیکن تم کر بھی کیا سکتی ہو؟ شاہ نواز سر تو پرنسپل کے فیورٹ لیکچرر ہیں۔ مہک کی بات پر وہ سوچتے ہوئے کہنے لگی، میں وہ کروں گی جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے پر ایک شریر سی مسکراہٹ تھی۔ اتنے ہفتوں میں پہلی بار وہ مہک کے زبردستی لانے پر شاہ نواز کی کلاس میں داخل ہوئی تھی، اور پھر بڑی بیزاری سے اس کا لیکچر اٹینڈ کرنے لگی۔ واقعی میں سمجھا تو وہ اچھا خاصا رہا تھا، لیکن ساری باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ وہ کبھی پینسل گھمانے لگتی تو کبھی آس پاس دیکھنے لگتی، کبھی جان بوجھ کر بال پوائنٹ کو ٹک ٹک کرنے لگتی، اگر ان سب سے فارغ ہو جاتی تو جمائیاں لینے لگتی، یہاں تک کہ اس نے چیونگم نکال کر چبانا بھی شروع کر دی تھی۔ شاہ نواز کو اس طرح کے لاپرواہ قسم کے اسٹوڈنٹس بالکل زہر لگتی تھی۔ جب اس نے اسے یوں کرتے دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا، اسٹینڈ اپ، یو نام کیا ہے تمہارا؟ اس کے یوں کہنے پر بھی آس پاس دیکھ رہی تھی، گویا انسنا کر چکی ہو۔ اس نے غصے سے بک ٹیبل پر ماری تھی، کہنے لگا،
او ہیلو ریڈ دوپٹہ، میں تم سے مخاطب ہوں، اسٹینڈ اپ۔ وہ فوراً چونک کر اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ کیوں، کس لیے کھڑی ہوں میں، کیا کیا میں نے؟ شاہ نواز کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ یہ لڑکی کون تھی؟ ایک تو نظر ہی پہلی بار کلاس میں آ رہی تھی اور اوپر سے اتنا ایٹیٹیوڈ بھی دکھا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، کہنے لگا کون ہو تم، نام بتاؤ اپنا۔ وہ چڑ کر کہنے لگی کہ نام جان کر کیا کریں گے آپ، رشتہ بھیجنا ہے آپ نے اپنا میرے لیے۔ وہ چڑ کر کہنے لگی کہ نام جان کر کیا کریں گے آپ، رشتہ بھیجنا ہے آپ نے اپنا میرے لیے۔ اس کے الفاظ پر پوری کلاس شوق ہو چکی تھی، جبکہ وہیں کچھ نے تو دبا دبا ہنسنا بھی شروع کر دیا تھا۔ شاہ نواز ضبط کر کے کہنے لگا، میں شاہ نواز خان زادہ ہوں، اگر چاہوں تو ابھی کے ابھی تمہیں یہاں سے اٹھوا سکتا ہوں۔ تمہارے باپ میں بھی جرأت نہیں ہوگی کہ مجھے روک سکے۔ اور واقعی میں ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ پھر اس رات ٹوٹا پھوٹا وجود لیے وہ فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ شاہ نواز خان کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ وہ اپنا جنون اس لڑکی پر ٹھنڈا کر گیا تھا، جو ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی، لیکن وہ اس پر رحم کھانے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ بغیر کچھ بولنے کا موقع دیے وہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا اپنے قریب کر گیا تھا، اور پھر مسلسل اس کے وجود پر شدتیں لٹاتا چلا گیا۔ زمل تو کام پہ ہی جا رہی تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ ونی میں شاہ نواز کی بیوی بننے والی ہے تو وہ مر جانا قبول کرتی، لیکن کبھی بھی اس شخص کے نکاح میں نہ آتی۔ تبھی تلخ لہجے میں کہنے لگا، جاؤ اب یہاں سے، میرا مطلب پورا ہو گیا، مجھے تمہاری موجودگی گوارا نہیں۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ زمل اپنا بکھرا وجود سمیٹ کر اٹھی۔ اپنے ہاتھوں سے وہ اپنا ٹوٹا پھوٹا وجود ڈھانپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن شاہ نواز کی نظروں میں سوائے حقارت کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا، منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا یہ چاہتی ہو کہ دوبارہ تم پر اپنی شدتیں لٹانا شروع کر دوں؟ جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہیں یہاں پر دیکھ کر مجھے اور ہی غصہ آ رہا ہے۔ زمل تو سسکتے ہوئے سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بیڈ پر اپنے بکھرے ہوئے لباس کو اٹھانا چاہتی ہے جس کے اوپر وہ بیٹھ چکا تھا۔ شاہ نواز کو جب احساس ہوا تو اس نے اس کی قمیض اس کی طرف اچھالی تھی اور وہ مزید ہی رونے لگی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے یوں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ شخص اسے اس طرح بدلہ لے گا۔ وہ رہ رہ کر اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے شاہ نواز کے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا جس کا بدلہ اسے اپنا آپ روند کر مل رہا تھا۔ پھر چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپتے اسی کوٹری میں چلی آئی، پھر ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑی ہو کے۔ اس کے آنسو ایک بار پھر بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، ایسا کون سا میں نے گناہ کر دیا جو تو نے ایسی زندگی میرے نصیب میں لکھ دی؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ایک تو یہ خاندان پہلے اس کا دشمن بن گیا تھا، قاتل کی بہن جو تھی، اوپر سے شاہ نواز خان زادہ جو یونیورسٹی میں اس کا پروفیسر رہ چکا تھا، جس کے ساتھ اس نے ایک چھوٹی سی شرارت کی تھی، لیکن وہ شرارت بہت مہنگی پڑی تھی۔ اسے نیند کہاں آنی تھی؟ اذیت اور تکلیف اس کی روح میں بس گئی تھی۔ جیسے ہی فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں آئی، اس نے جائے نماز بچھا لیا تھا۔ اسے کمرے میں رہنے والی بوڑھی ملازمہ زلیخا جو کروٹ لیے گہری نیند سو رہی تھی، رب کے آگے گلے شکوے کر کے اسے تھوڑا سکون ملا تھا۔ پھر جائے نماز سمیٹ کر آنکھیں موند لی اور ایسی سوئی کہ دن چڑھ گیا پر اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ اچانک کسی نے اس کے وجود پر پاؤں سے ٹھوکر ماری تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ واہ واہ، اپنے باپ کے گھر میں ہے جو تو اتنے مزے سے سو رہی ہے؟ اس حویلی کی ساری نوکرانیاں صبح 6 بجے اٹھ جاتی ہیں اور تو اتنے آرام سے ابھی تک سو رہی ہے۔ چل ہٹ حرام، کچن میں چل، اگر میں نے بی بی سائن کو تیری ایک شکایت لگا دی نا تو تجھے وہ اتنا مارے گی کہ 1 مہینے تک تیرے زخم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ وہی کرخت لہجے والی ملازمہ اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سہم کر کھڑی ہو گئی۔ ملازمہ گہری نظروں سے اس کی چال کو دیکھ رہی تھی جو ایک رات میں ہی بدل گئی تھی۔ پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ جان بوجھ کر اس کی کمر پر مکہ جھڑ کر کہنے لگی، او بی بی، یہ کون سا طریقہ ہے چلنے کا؟ ٹھیک سے چل، یہ تو لڑکھڑا کر کیوں چل رہی ہے؟ ہاں وہ حقیقت جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر اس کے زخم کوریدنے کے لیے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجا کر پوچھ رہی تھی۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ درد کی شدت سے کراہ اٹھی۔ پھر وہ اس کے کان کے قریب آ کر کہنے لگی،
لگتا ہے کل رات خانسائی نے تم پر ذرا بھی رحم نہیں کیا۔ ہائے کہاں وہ خانسائی، بھرے بھرے وجود، صحت مند جسامت رکھنے والے یہ لمبے چوڑے، اور کہاں تو چھوٹی سی چھوئی موئی سی لڑکی۔ تیرے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اب ہر رات تیرے ساتھ یہی سب کچھ ہوگا تو اسے تو بستر سے اٹھنا بھی محال ہو جائے گا۔ یہی تو خانوں کی شان ہے، وہ اپنی عورتوں کی حالت ایسی کر دیتے ہیں۔ ملازمہ کے بے باک بے شرمی بھرے الفاظ سن کر زمل کا جی چاہا کہ وہ اس ملازمہ کا منہ ہی نوچ ڈالے، جس کی اپنی بھی تو جوان جہان بیٹیاں ہوں گی، اولاد ہوگی، لیکن ایسی بھی کیا نمک حلالی کہ اس کی آنکھوں پر پٹی بن چکی تھی اور وہ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے ساتھ اس طرح کے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ آج اس کا اس حویلی میں دوسرا دن شروع ہونے والا تھا اور اسے ابھی سے ہی اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ خانوں کی حویلی تھی اور وہ اس حویلی کے کونے کے رازوں سے واقف تھی۔ زمل کچن میں آ کر کام کرنے لگی۔ اس خوفناک چہرے والی ملازمہ کا نام مرادن تھا۔ وہی سارے ملازموں کو ڈیل کرتی تھی، جو بھی اسے حکم دیتی وہ وہی کام کرنے لگ جاتی، گو کہ اسے اپنے کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ تبھی تو آج اس نے دوپہر کی روٹی بنانے کا حکم دیا تو زمل سے وہ روٹی ٹھیک سے نہیں بنی تھی۔ مراد نے اسے آگ بگولا نظروں سے دیکھا، پھر چمٹا گرم کر کے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس کی چیخ حویلی میں دردناک انداز میں گونجی تھی۔ اپنے کمرے میں شہر کی والی فیکٹری کے تیار ہوتا شاہ نواز چونک گیا تھا۔ چیخ ایسی تھی جیسے کوئی شدید درد میں مبتلا ہوا ہو۔ وہ فوراً ہی اپنے کمرے میں باہر آ گیا تھا۔ دیکھا تو زمل مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کی سیاہ چادر فرش پر بکھر گئی تھی، جبکہ اپنے ہاتھ کو سہلاتی وہ چیخ رہی تھی۔ جہاں مرادن نے گرم چمٹے سے اس کی نازک ہتھیلی کو جلا دیا تھا، وہ ایک دم اس کے پاس آیا تھا، لیکن بی بی سائیں کو دیکھ کر اس نے اپنے قدم وہیں پر روک لیے۔ بی بی سائیں کے ساتھ حویلی کی دوسری عورتیں بھی کھڑی ہوئی بڑے مزے سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی، لیکن شاہ نواز خانزادہ نے لب بھینچ لیے۔ اسے اس غیر انسانی سلوک پر شدید غصہ آیا تھا، لیکن دوسری لمحے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی۔ تم بھی تو ایک جانور ہی نکلے شاہ نواز۔ اس لڑکی نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا شرارت میں، لیکن رات کو تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ سوچ آتے وہ اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ اپنی جانب بڑھتے ہوئے شاہ نواز کے قدم دیکھ کر زمل کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک سکون سا اترا تھا۔ اسے لگا تھا شاید شاہ نواز اس کی طرف بڑھے گا، اسے فوراً اٹھائے گا اور اس ملازمہ کو ڈانٹے گا۔ آخر کو وہ اس کا شوہر تھا، کوئی تو اس کا ہمدرد ہوتا اس ظالم حویلی میں، لیکن جیسے ہی شاہ نواز کے قدم رکے اور پھر گھر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگے تو اس کی یہ خوش فہمی بھی ختم ہو چکی تھی۔ شاہ نواز کے دل میں بھی اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ یہ سوچ کر زمل مزید ٹوٹ چکی تھی۔ شاہ نواز چپ چاپ فیکٹری کے لیے روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف زمل جو جلی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ برتن دھونے لگی تو تکلیف اور جلن کی اذیت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن کسی کو رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک ونی تھی اور ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا۔ اب یہ ظلم، یہ زیادتیاں اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی اور انہیں کوئی نہیں مٹا سکتا تھا۔ رات کو اماں زلیخا نے اس لڑکی پر ترس کھاتے اس کی ہتھیلی پر مرہم لگا دیا تھا۔ ہلکا پھلکا سکون ملا تھا، لیکن تکلیف کی شدت سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی رات کا 1 بجا، مرادن پھر اس کے سر پر آ کھڑی ہو گئی۔ تجھے تو اس وقت خان کے کمرے میں ہونا چاہیے نا، روزانہ تیرا کام ہے میرے کہے بغیر ان کے کمرے میں چلے جانا۔ بھلے تو ونی ہو کر ان کے نکاح میں ہے، لیکن پھر بھی روزانہ انہیں خوش کرے گی، جبھی تو بی بی سائیں کا ادھورا کام مکمل ہوگا۔ اسے مرادن کے ظلم کا اندازہ تھا، تبھی ایک ہی بار کہنے پر وہ جڑ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نازک کلی جسے 2 دن میں ہی مسل دیا گیا ہو، اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی، جانتی تھی آگے بھی ایک ظالم بیٹھا ہے جو نہ جانے آج پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ کل تو اس نے اپنی شدتوں سے نڈھال کر دیا تھا۔ اس نے اپنی چادر کے پلو مٹھی میں دبوچ رکھے تھے، پھر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شاہ نواز نے چونک کر اس لڑکی کو دیکھا تھا جو بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے اس روپ کو دیکھ کر وہ حیران تھا۔ یونیورسٹی میں تو ہنستی مسکراتی چنچل ادائیں دکھاتی ایک الگ ہی لڑکی تھی، اور یہاں اس کا سہما ہوا روپ دیکھ کر اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کونے میں کھڑا دیکھ کر شاہ نواز نے اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ خوفزدہ سے انداز میں چلتے ہوئی وہ اس کے
بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھی۔ دونوں ہتھیلیوں کی تکلیف ابھی تک محسوس ہو رہی تھی۔ شاہنواز نے اس کے ہاتھ تھامے تو ایک دم میں اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ اس نے سسکی لی تو شاہنواز نے ہمدردی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ میں مرہم لگا دوں؟ اس کے لہجے میں نرمی محسوس کر کے وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تبھی اس نے دراز سے کوئی دوا نکالی تھی۔ سر آپ پلیز میرے ساتھ کل والا سلوک مت کیجیے گا۔ وہ آنسوؤں سے روتے ہوئے اس کے سامنے فریاد کر رہی تھی۔ شاہنواز کو یوں اپنی طرف سنجیدگی سے دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ سر پلیز میں مر جاؤں گی، مجھے بہت درد ہوا تھا، مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، لیکن پلیز مجھے پھر سے وہ درد نہ دیجیے گا۔ نہ جانے وہ کیوں اس پہ رحم طلب کر رہی تھی، جبکہ شاہنواز تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جس کے چہرے پر مسکراہٹ کبھی غائب نہیں ہوتی تھی؟ 2 دن میں یہ کیسے مرجھا چکی تھی؟ شاید اس حویلی کے مکین تھے ہی اتنے ظالم، جو بھی ان کے حصار میں آتا تھا وہ یوں ہی کملا جاتا تھا۔ شاہنواز خانزادہ اندر تک شرمندہ ہو گیا۔ وہ ایک پڑھا لکھا میچور شخص تھا، پھر اتنا جنونی کیسے بن گیا؟ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، لیکن تم بھی مت بھولو تمہاری وجہ سے مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد میری کتنی انسلٹ ہوئی تم اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ شاہنواز کے لہجے میں غصہ تھا، جسے محسوس کر کے زمل رونے لگی۔ پر مجھے نہیں معلوم تھا کہ قسمت مجھے آپ کے سامنے لا کھڑا کرے گی۔ مجھے شروع سے ہی معلوم تھا کہ خانوں کے حویلی میں بہت ظلم ہوتے ہیں، اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شاہنواز کا دل چاہا اسے منع کرے کہ وہ اپنے نازک لبوں پر یوں ظلم نہ کرے۔ تبھی نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ زخمی پرندے کی طرح پڑپڑانے لگی۔ کل والا سلوک وہ ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ اسے یوں ڈرتے دیکھ کر شاہنواز نرمی سے کہنے لگا، فکر مت کرو، بس کل رات مجھے تمہیں دیکھ کر غصہ آ گیا تھا۔ اب ایسا نہیں ہوگا جب تک تمہاری یہ تکلیف دور نہیں ہو جاتی۔ اس نے زمل کے دونوں نازک ہاتھ تھام لیے تھے، اور وہ سخت مزاج پروفیسر کا یہ نرم سلوک دیکھ کر حیران تھی۔ اذیت کچھ کم ہو گئی تھی۔ اس نے دودھ کا گلاس جو سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا وہ زمل کی طرف بڑھایا، کہنے لگا، یہ سارا پی کر ختم کرو۔ جس قدر وہ ڈری ہوئی تھی، ایک ہی سانس میں اس نے وہ سارا دودھ پی لیا تھا۔ جانتا تھا کہ اس لڑکی نے یقیناً ابھی بھی کچھ کھایا نہیں ہوگا، لیکن ابھی بھی اسے یہ بات اندر تک کھائے جا رہی تھی کہ پوری یونیورسٹی کے سامنے اس لڑکی نے کیسے اسے ذلیل کیا تھا۔ شاہنواز خانزادوں کو پیسوں کی کمی نہیں تھی، وہ بے تحاشا امیر تھا۔ اس قدر پیسہ تھا کہ اگر اس کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی تو وہ کبھی ختم نہ ہوتا، لیکن اسے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ وہ اپنے خاندان کے باقی مردوں کی طرح ان پڑھ نہیں رہ سکتا تھا۔ پھر اسے شوق تھا پڑھانے کا۔ اس نے شہر کی سب سے مشہور یونیورسٹی میں بطور پروفیسر پڑھانا شروع کیا تھا۔ جو تنخواہ اسے ملتی تھی، اتنا تو وہ اپنے آگے کام کرنے والے ملازموں کو دے دیتا تھا، لیکن بس ایک شوق تھا جو وہ یونیورسٹی میں پڑھا کر پورا کر رہا تھا۔ لیکن وہ شوق زمل ختم کر چکی تھی۔ جب اس نے زمل کو تھوڑا نارمل ہوتے دیکھا تو پھر لہجہ نرم رکھتے ہوئے کہنے لگا، اچھا مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ شاہنواز کے کہنے پر شرمندگی سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ بے اختیار اسے گزرا وقت یاد آیا تو اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لی۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا تھا جب اس نے ایک شرارت کرنے کا سوچا تھا، اور مہک تو منہ کھولے بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ بار بار کبھی اس کا کندھا کھینچتی تو کبھی اسے جھنجھوڑ کر رکھ رہی تھی۔ اس سے زیادہ تو مہک ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ یہی کہہ رہی تھی کہ بے وقوف لڑکی، کیا کرنے والی ہو تم سر شاہنواز کے ساتھ؟ یقین مانو اگر پکڑی گئی نا تو تم نہیں بچو گی۔ تم خود ہی تو کہتی ہو کہ پروفیسر شاہنواز بڑے ہی ظالم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہیں جرگے میں جا کر تمہارا بھی فیصلہ ہو گیا تو پلیز تم کچھ مت کرو۔ تمہارے بارے میں سوچ کر ہی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مہک کے چہرے پر ڈر دیکھ کر وہ ہنسی تھی۔ ہنس کر کہنے لگی، اب یار پتہ نہیں میں نے تم جیسی ڈرپوک لڑکی کو اپنی سہیلی کیسے مان لیا، جسے جب دیکھو ڈر ہی لگتا رہتا۔ ارے بھئی بہادر بنو، جو کچھ کرنا نا میں نے کرنا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ مہک تو اپنی گھبراہٹ کم کرنے کے لیے پانی کی پوری بوتل منہ کو لگا چکی تھی، جبکہ اس کی حالت خراب دیکھ کر
زمل کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اگر اس وقت اسے پتا ہوتا کہ آگے چل کر اس کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے تو وہ بھول کر بھی شاہ نواز کے سامنے نہ آتی، بلکہ اس کے سائے سے بھی خوف کھاتی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح بے وقوف لڑکی، تم کیا کرنے والی ہو؟ مہک اسے جوش میں آتے دیکھ کر سر تھامے بیٹھی تھی۔ گلابی قمیض، شلوار، سفید دوپٹہ، لمبے لمبے سیاہ بال پشت پر بکھرے تھے۔ وہ اتنی ماڈرن نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں شہر کی آزاد فضاؤں میں آ کر اس کا دل چاہتا کہ وہ پنچھی بن کر آسمانوں تک اڑنے لگے۔ تبھی تو آج اس کی تیاری دیکھ کر مہک کی خود آنکھیں پھٹ پڑی تھی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، اوپر سے حسین لبوں پر ریڈ کلر کے لیے لپسٹک قیامت ڈھا رہی تھی۔ یہ کس پر بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے مہک؟ مہک اسے چھیڑ رہی تھی، جبکہ وہ اسے آنکھ مار کر شرارتی انداز میں کہنے لگی، تم دیکھتی رہو کہ یہ لپسٹک کیا کمال کرتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی جب سامنے سے شاہ نواز خان زیادہ چلتا ہوا نظر آیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہک اسے روکتی رہ گئی، لیکن وہ اندھے بننے کی ایکٹنگ کرتی جلد بازی میں چلتے شاہ نواز خانزادہ سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کی ہونٹوں کی لال لپسٹک شاہ نواز خانزادہ کی پشت پر ڈال لگی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے اپنے ہاتھ میں خاص قسم کا کلپ بھی اٹھا رکھا تھا، جس پر سرخ رنگ لگا تھا جو اتنی آسانی سے مٹتا نہیں تھا۔ اس نے وہ شاہ نواز کی گردن پر لگایا تھا اور کچھ اس انداز میں وہ دکھائی دیتا تھا جس سے لگے کہ شاہ نواز کی گردن پر کسی نے لو بائٹ کا نشان ڈال رکھا ہے۔ شاہ نواز کو ہلکا سا درد اپنی گردن پر محسوس ہوا تھا، لیکن وہ بالکل بھی محسوس نہیں کر پایا کہ یہ لڑکی کتنا بڑا کھیل کھیل چکی ہے، جس کی خبر اسے ذرا بھی نہیں ہوئی تھی۔ جبکہ وہ لال انگارہ آنکھیں لیے اس لڑکی کو گھور کر دیکھنے لگا، وہ اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمیز نہیں ہے آپ کو چلنے کی؟ شاہ نواز خانزادہ نے اسے کھری کھری سنائی تو وہ شرمندگی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہنے لگی، سوری سر، وہ دراصل میرا پاؤں سلپ ہو گیا تھا۔ یہ کہتی وہ جلدی سے ایک سائڈ پر ہو گئی تھی، جبکہ مہک نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، کیونکہ شاہ نواز خانزادہ کی سفید شرٹ کے پیچھے ہونٹ زدہ لپسٹک کا نشان بڑا عجیب لگ رہا تھا، اور لو بائٹ تو الگ منظر پیش کر رہی تھی۔ ویسے جا کر آفس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی اس کے آفس میں گئی تھی، لیکن تبھی پروفیسر نے اس لڑکی کو آفس سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ شاہ نواز خانزادہ سے ملاقات کرنے گئے تھے، لیکن اندر کچھ اور ہی کہانی لگ رہی تھی۔ ان کی شرٹ پر لگی لپسٹک کا نشان دیکھ کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے تھے۔ دیکھیے شاہ نواز صاحب، آپ باہر کنٹری سے ڈگری لے کر پاکستان میں آئے، لیکن یہاں یہ سب نہیں چلے گا۔ پروفیسر کا انداز اور لہجہ دیکھ کر انہیں بڑی حیرت ہوئی تھی۔ آپ میرے بارے میں ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ یوں آفس میں یونیورسٹی کی لڑکیوں کو بلانا اور پھر ان کے ساتھ بوسو کنار کرنا، یہ سب آپ کو زیب نہیں دیتا، اور نہ ہی یہ ہماری یونیورسٹی میں چلتا ہے۔ اس سے ریپوٹیشن بھی خراب ہوگی اور ہماری بدنامی بھی ہوگی۔ وہ بہت برہم لگ رہے تھے۔ انہیں سخت سناتے وہ اپنے آفس میں آنے کا کہہ کر چلے گی۔ جیسے ہی شاہ نواز اپنے آفس سے باہر نکلے، ساری یونیورسٹی کی لڑکیاں اور لڑکے ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگے تھے۔ کوئی اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا تو کوئی باتیں بنا رہا تھا۔ دوسری طرف پروفیسر نے بھی اسے ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ وہ فوراً غصے سے پرنسپل سے کہنے لگا کہ ہوش میں تو ہیں آپ؟ مجھے ایک بھی ایسی ویڈیو دکھائیں، کیمرے تو یونیورسٹی میں ہر طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ دکھائے، میں نے آج تک اپنی یونیورسٹی کی لڑکیوں اور سارے ہی میل ٹیچرز کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ آپ مجھ پر اس قدر گھٹیا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ شاہ نواز کی بات پر پرنسپل آگے بڑھا اور وہیں آفس میں ہی لگے ہوئے بڑے سے آئینے کے سامنے اس نے شاہ نواز کو کھڑا کیا تھا۔ پشت پر لگے لپسٹک کے نشان بھی وہ نشاندہی کر چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ گردن پر موجود وہ لو بائٹ جیسا نشان بھی وہ اسے دکھا گیا۔ کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہے بتائیے مجھے، میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں؟ خیر سے شادی شدہ بیوی میں نے بھی رکھی ہوئی ہے، اور میں اچھے سے جانتا ہوں کہ یہ نشان کب اور کیسے پڑتے ہیں۔ شاہ نواز کے کانوں سے تو دھواں نکلنے لگا تھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ ہوا کب اور کیسے تھا۔ وہ بھی غصے میں اپنی جاب سے ریزائن دے کر آ گئے۔ وہ تو جب ڈرائیور نے انہیں بتایا کہ ان کی شرٹ پر لپسٹک کے نشان لگے ہیں، تب انہیں ہوش آیا تھا اور وہ اپنا سر تھام کر رہ گئے۔ تبھی اسے وہ چلاک لڑکی یاد آئی جو غلطی سے ان سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کے بارے میں پتہ لگایا تو انفارمیشن مل گئی
کہ وہ اسی کے گاؤں کی رہنے والی سردار خاندان کی بیٹی ہے اور نہایت ہی بگڑی ہوئی اور بدتمیز ہے۔ غصے سے دل بھر گیا تھا، لیکن وہ بدلہ لینے والوں میں سے نہیں تھا۔ جاب سے ریزائن دے کر گاؤں گیا تو بی بی سائی نے بہت خوشی کا اظہار کیا تھا۔ میں تو پہلے ہی کہہ دی تھی، کیا ضرورت ہے پرائی نوکری کرنے کی؟ جب خود کی فیکٹریاں ہیں، زمینیں جائیدادیں ہیں، تو کیوں دوسروں کے پیچھے خود کو خوار کر رہے ہو؟ تمہیں یہ شوق تھا یونیورسٹی میں پڑھانے کا، ہو گیا نا اب تمہارا شوق پورا؟ چلو شہر کی فیکٹریاں سنبھالو یا پھر گاؤں کی زمینیں۔ پھر اس نے شہر کی فیکٹریوں کا انتخاب کیا تھا۔ وہ کم سے کم حویلی آنے کی کوشش کرتا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک بڑی سازش میں گرفتار ہونے والا ہے، اور وہ سازش تھی اس کے دوسرے نکاح کی۔ پہلا نکاح اس کا 5 سال سے قائم تھا، لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اور وہ ٹھہرا حویلی کا اکلوتا وارث۔ اگر اس کی بیوی اولاد نہ پیدا کر سکی تو لازماً بی بی سائی اس کی دوسری شادی کرتی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا دوسرا نکاح ایک ونی میں آئی لڑکی سے کیا جائے گا، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی زمل ہوگی، یا اسے جان بوجھ کر جس نے یونیورسٹی سے نکلوایا تھا۔ وہ ساری حقیقت شاہ نواز کو بتا چکی تھی، جبکہ شاہ نواز لب بینچ کر رہ گیا۔ کہنے لگا، تم نے جو کیا بہت غلط کیا تھا لڑکی، تم نے میری عزت خراب کی تھی۔ کیا عزت صرف لڑکیوں کی ہوتی ہے؟ ذرا سا کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ لے تو ان کی عزت پر بات آ جاتی، اور میرے ساتھ کیا کیا ہے تم نے؟ روتے ہوئے زلمل اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی تھی، لیکن شاہ نواز جس انداز میں گزشتہ رات اسے بدلہ لے چکا تھا، اس نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ پھر کہنے لگا کہ بس کر دو اب، اور بتاؤ تم نے کچھ کھایا؟ زمل اس کے اتنے نرم انداز پر حیران ہو گئی تھی، پھر فوراً نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں، کچھ نہیں کھایا۔ وہ ملازمت مجھے کچھ کھانے کو دیتی ہی نہیں، دن میں جو سب کا جھوٹا بچا ہوا کھانا ہوتا ہے وہ کھانے کو دیتی ہے۔ شاہ نواز کو اس پر ترس آیا تھا۔ پورے دن میں وہ صرف ایک وقت کا کھانا کھا رہی تھی۔ وہ خود اٹھا، سیدھا کچن میں گیا تھا۔ کچن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ رات میں بنی بریانی فریج میں پڑی تھی، اس نے اسے اوون میں گرم کیا اور پھر اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ زمل تو حیران ہو رہی تھی اور اندر ہی اندر شرمندہ بھی کہ اتنے اچھے شخص کے ساتھ اس نے کیسے اتنا برا رویہ رکھا تھا۔ وہ جلدی جلدی سے کھانا کھا رہی تھی، آدھے چاول تو اس کے منہ سے باہر گر رہے تھے، اور شاہ نواز مسکرا کر بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ کچھ پرسکون ہوئی جب شاہ نواز کہنے لگا کہ کمرے کی لائٹ آف کر دو اب اور سو جاؤ۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ سو جاؤں؟ آپ نے میرے ساتھ کچھ نہیں کرنا کیا؟ شاہ نواز حیرت سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ وہی سب کچھ دوبارہ رپیٹ کروں جو کل کیا تھا؟ لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اس کا وجود ابھی تک دکھ رہا تھا، وہ بھی بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اس کے بعد ایسے ہی ہوا تھا، اگلے 1-2 ہفتے تک شاہ نواز دوبارہ اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ حال بتا اسے سلاتا اپنے بستر پر ہی تھا۔ سارا دن اس کی جھڑکیاں کھاتے گزر جاتی تھی، اور رات کو شاہ نواز اسے اپنی باہوں میں بھر کر سلا دیا کرتا۔ شاید ابھی اس میں اتنی ہمت جمع ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس لڑکی پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز کھڑی کر سکتا۔ یہ ہمدردی اسے مہنگی پڑی تھی۔ وہ زمل سے محبت کرنے لگ گیا تھا، جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ وہ دن میں حویلی کا کام کرتے، لیکن جب رات میں گزرنے والے شاہ نواز کے ساتھ نرم و گداز لمحات یاد آتے تو اس کے وجود میں سرسری سی دوڑ جاتی، اس کے لب خود بخود مسکرانے لگتی، لیکن مرادن سے یہ سب کہاں برداشت تھا۔ تبھی اس دن اس کی چوٹیاں پکڑ لی۔ سچ سچ بتا لڑکی، کیا خدا نے تجھے محبت کا آسرا دے دیا ہے جو تو چپ کے مسکراتی رہتی ہے؟ یہ تیرا گلابی چہرہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ میں یہاں کی وہ خاص ملازمہ ہوں جو حویلی والے کی دشمن ہے۔ میں بھی ان کی دشمن بن جاتی ہوں۔ میں تجھے مسکراتے ہوئے ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ ابھی بی بی سائیں کو جا کر تیرا یہ راز بتایا کہ تو چپ کے نہ جانے کیا سوچ کر مسکراتی ہے، تو وہ تیرے چہرے کو جلا دے گی، بسم کر دے گی تجھے۔ زمل کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ نہیں خان صاحب تو میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، وہ تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے جھوٹ کہا تھا۔ تو مرادن حیرت سے کہنے لگی، اچھا پھر یہ تیرے چہرے کی مسکراہٹ کیسی ہے؟ کوئی تو راز کی بات ہے۔ وہ اس پر گے جی نظر رکھنے لگی تھی،
پھر اس رات شاہ نواز نے اس کے چہرے پر اداسی دیکھی تو پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے وہ زمل کو بہت قریب لے آیا تھا۔ میں تمہیں شہر لے جاؤں گا اپنے ساتھ، اس دنیا سے بہت دور، وہاں تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکے گا۔ اس کے معصوم چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ نواز نے پیار سے اس کے گال چھوئے تھے۔ تو کیا میں جھوٹ کہوں گا؟ میں جانتا ہوں ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں کہ تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں، لیکن جس دن تم نے مجھے خوشخبری سنائی وہ دن تمہارے اس حویلی میں آخری دن ہوگا۔ بس تم اس دن کے بعد صرف میرے ساتھ رہو گی۔ یہ سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیسی خوشخبری؟ شاہ نواز مسکرایا تھا۔ اتنی بھی بچی نہیں ہو۔ اس نے زمل کی ناک پکڑ لی تھی، پھر اس کی ناک دباتے ہوئے شرارتی انداز میں کہنے لگا، خوشخبری کا مطلب ہے کہ مجھے تمہارے وجود سے بچہ چاہیے، بالکل تمہارے جیسا خوبصورت۔ یہ سن کر وہ شرم سے لال ہو گئی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ یہ ناممکن ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی بچہ پیدا کر سکتی ہوں، وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ شاہ نواز کہنے لگا کہ کیوں نہیں کر سکو گی؟ وہ سہمے ہوئے انداز میں کہنے لگی کہ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ میں نے تو سنا ہوا ہے کہ بہت درد ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے کہ کئی لڑکیاں تو بچہ پیدا کرتے ہوئے مر جاتی ہیں۔ اب کیا ونی ہو کر آنے بعد اس حویلی میں اتنی تکلیفیں جھیلنے کے بعد مجھے اب وہ درد بھی سہنا پڑے گا؟ میں تو مر ہی جاؤں گی۔ وہ آنکھیں مینچتے ہوئے بولی تو شاہ نواز فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ کہنے لگا، بے وقوف لڑکی، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ موجود ہوں، سمجھی؟ تمہیں کچھ بھی ہونے نہیں دے سکتا۔ جب وہ وقت آئے گا تو ہمت بھی خود بخود ہی آ جاتی ہے۔ میں تمہیں شہر کے مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل میں لے کر جاؤں گا، تمہارا وہ پروسیجر کرواؤں گا جس سے تمہیں بالکل بھی درد نہ ہو۔ وہ اس معصوم سی لڑکی کو سمجھا رہا تھا۔ شاہ نواز مسکرا دیا، میری خاطر یہ تمہیں کرنا ہی پڑے گا، جبھی تو تمہارا یہاں سکہ مضبوط ہوگا۔ وہ اسے بہت سی باتیں سمجھا رہا تھا۔ ان دونوں میں اچھا خاصا ایج ڈفرینس تھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے اسے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ یہ رات بڑی ہی خوبصورت گزر رہی تھی، لیکن زمل کو معلوم نہ تھا کہ دوسری صبح ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی جب آندھی طوفان کی طرح کوئی اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عورت گھور گھور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے سلیب پر رکھی کانچ کی پلیٹ اٹھائی اور اتنی زور سے زمین پر پھینک کر ماری کہ زمل خوف سے کام کر رہ گئی۔ پھر اس نے پلیٹ کا ٹوٹا ہوا کانچ کا ٹکڑا اٹھایا اور زمل کی طرف بڑھنے لگی، جو سہم کر دیوار سے چپک گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہی تھی، جیسے اسے مارنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام پورا کرتی، اچانک ہی شاہ نواز نے آ کر اسے دونوں بازوؤں میں قابو کر لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے، میں اس لڑکی کو ختم کر کے رہوں گی۔ مجھے میرے مائکے میں بھیج کر یہاں یہ سب اب ڈرامہ نچایا گیا، میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ زمل نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی سوتن ہے، پلوشہ خانزادہ، جو شاہ نواز کی عمر میں پورے 10 سال بڑی تھی۔ زمل پہلی بار اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی، باقی تو حویلی کے سبھی مکینوں کو اس نے دیکھ رکھا تھا۔ وہ غصے سے تقریباً اچھلتے ہوئے شاہ نواز سے خود کو چھڑوا چکی تھی۔ اگلے لمحے اس نے شاہ نواز کا گریبان پکڑ لیا تھا، کہنے لگی کہ یہ کر رہی تھی یہاں پر تم؟ بولو، میرے ہوتے ہوئے تم نے دوسری عورت سے شادی کس لیے کی؟ بتاؤ مجھے، تم ہوتے کون ہو میرے سر پر سوتن لانے والے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میرے ساتھ ایسا کرنے کا؟ وہ شاہ نواز کے کالر کو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ رہی تھی، جبکہ زمل شوق سی نظروں سے ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے کان سن ہو چکے تھے، اسے اپنا دل دھڑکنا جیسے بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ صرف یہی الفاظ کان میں گونج رہے تھے کہ وہ لڑکی شاہ نواز کی پہلی بیوی تھی۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ شاہ نواز تو اس کی آنکھوں میں کرچی کرچی ہوتا اعتماد دیکھ رہا تھا۔ یقیناً یہ بات اسے بری لگی تھی۔ شاہ نواز پلوشہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، ہوش میں آؤ تم، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم ہوتی کون ہو مجھے گریبان سے پکڑنے والی؟ کوئی سازش نہیں رچی گئی تھی یہاں پر، تم خود اپنی مرضی سے مجھ سے لڑ کر اپنے مائکے گئی تھی، اور پچھلے 3 سال سے تم اپنے مائکے میں موجود ہو۔ پھر آج کیسے خیال آ گیا تمہیں یہاں آنے کا؟ ہاں، بی بی سائیں بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ پلوشہ کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بھی بل پڑ چکے تھے۔
اسی طرح روتے ہوئے بی بی سائیں کے پاس گئی تھی۔ وہ تو حیران تھی کہ اسے کس نے نہیں بتایا تھا کہ بنے میں آنے والی لڑکی کی شادی شاہ نواز سے کروا دی گئی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ بی بی جی، یہ کیا کیا آپ؟ اس ونی میں آئی لڑکی کو میری سوتن بنا دیا۔ شاہ نواز صرف اور صرف میرا ہے، میرے علاوہ یہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بہت غلط کیا میرے ساتھ۔ لیکن بی بی سائیں اسے یوں کامتے دیکھ کر فوراً چپ کروا کر کہنے لگی کہ ارے اس لڑکی کی تمہارے سامنے اوقات ہی کیا ہے؟ تم تو امیر کبیر باپ کی بیٹی اور یہ عام سی لڑکی ونی ہو کر آئی ہے۔ شاہ نواز کی صرف نام کی بیوی ہے، ورنہ سب مل کر اس پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ یہ کبھی بھی تمہاری برابری نہیں کرے گی، یہ تو تمہاری جوتیاں سیدھی کرے گی۔ پلوشا نے جب یہ سنا تو وہ جنونی انداز میں صوفے پر بیٹھ چکی تھی، مسلسل بڑبڑائی جا رہی تھی، جبکہ شاہ نواز اسے دیکھے جا رہا تھا۔ جمل، جس کے دل میں محبت کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھی، یہ حقیقت جان کر اس کا جی چاہا کہ یہیں پر اس کا سانس رک جائے۔ اس کا شاہ نواز تو اس سے پہلے ہی کسی اور کا ہو چکا تھا۔ وہ ساری محبت و شدتیں وہ کسی اور کے وجود پر بھی لٹا چکا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاہ نواز صرف اور صرف اس کا ہے اور وہ اس کا اکلوتا عشق ہے۔ پلوشا کو پاگل بن کے دورے پڑتے تھے۔ آج سے 5 سال پہلے ان دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ وہ عمر میں شاہ نواز سے کافی بڑی تھی اور شاہ نواز اسے پسند بھی نہیں کرتا تھا، لیکن صرف اور صرف بی بی سائیں کے کہنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ ان کی بھانجی تھی۔ پلوشا کی اس سے پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی تھی، لیکن جس طرح وہ پاگل تھی، بات بات پر اسے دورے پڑنے لگتے تھے، وہ چیزیں اٹھا کر مارنے لگتی۔ کسی بھی شوہر کے ساتھ وہ نباہ نہیں کر سکی تھی۔ چند ماہ بعد ہی طلاق لے کر آ چکی تھی۔ پلوشا کی والدہ اس کی اس حالت کی وجہ سے کافی پریشان رہنے لگی تھی، یہاں تک کہ انہیں ہارٹ اٹیک بھی آ گیا۔ باپ تو سر پر ویسے نہیں تھا، اس لیے بی بی سائیں اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنا چکی تھی۔ بڑی مشکل سے شاہ نواز کو بھی راضی کیا گیا تھا، ورنہ وہ تو اسے ہمیشہ اپنی بڑی بہن جیسی عزت دیتا تھا۔ وہ اس گھر میں آ تو چکی تھی۔ شروع میں تو شاہ نواز اس کے قریب گیا ہی نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ بی بی سائیں جب اسے مجبور کرنے لگی کہ مجھے جلد از جلد میرا وارث چاہیے، میں تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، تو ایک روز دل پر پتھر رکھ کر شاہ نواز اس کے قریب جانے لگا تو اس نے فوراً شاہ نواز کو پیچھے دھکا دے دیا تھا۔ اپنے لمبے لمبے ناخن اس کے سینے پر مار دیے تھے، یہاں تک کہ شاہ نواز کو زخم سے ہو کے کہنے لگی کہ خبردار میرے قریب آئے تم، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مجھے ہاتھ بھی مت لگانا۔ شاہ نواز نے کئی بار اپنی ماں کے کہنے پر اس کے قریب جانا چاہا، لیکن اس نے کبھی خود کو ہاتھ تک لگانے نہیں دیا تھا، اور بس یہ رونا روتی کہ مجھے اولاد چاہیے، بچے چاہیے۔ شاہ نواز کہنے لگا کہ جب تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، بچے کیا آسمان سے ڈلیور ہوں گے اور آ کر تمہاری گود میں گریں گے؟ مگر وہ ذہنی پاگل عورت یہی کہتی کہ بس ایسے ہی آ جائیں گے، لیکن میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ یوں ہی یہ 5 سال گزر چکے تھے۔ پچھلے 3 سال سے تو وہ لڑ جھگڑ کر اپنے مائکے بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیسے اسے معلوم پڑا تھا اور وہ شاہ نواز کی شادی کا سن کر آ چکی تھی۔ ابھی بھی بی بی سائیں اسے فوراً اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ ملازمہ سے کہہ کر اس کے لیے دوا منگوا چکی تھی اور اسے دے کر اپنے کمرے میں سلا دیا تھا، جبکہ جمل اپنی کوٹری میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ اس کا یہی جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لے۔ تبھی وہاں پر شاہ نواز آیا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر اسے برا لگا۔ وہ اس کے پاس آیا اور آ کر سیدھا اس کی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ چکی تھی، لیکن شاہ نواز فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اسے وہیں پر بٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا میری بات سن لو۔ جمل کہنے لگی کچھ بھی سننے کو رہا ہی کہاں ہے، میں تو ونی میں آنے والی عام سی لڑکی ہوں۔ بھول بیٹھی تھی کہ ونی میں آنے والی لڑکیاں کبھی محبت نہیں کرتی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے آپ سے محبت ہونے لگی۔ مجھے لگا میں آپ کے عشق کی اکلوتی وارث ہوں، لیکن مجھ سے پہلے آپ کسی اور کے ہو چکے تھے۔ شاہ نواز اسے فوراً باہوں میں بھر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ایسی باتیں مت کرو، خبردار جو ایسا سوچا بھی تم نے تو۔ ہاں میں مانتا ہوں تم سے اپنی پہلی شادی کی بات چھپائی، لیکن کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ میں یہ بات کر سکوں۔ مجھے بتانے لگا کہ کیسے بی بی سائیں نے زبردستی اس کی یہ شادی کروائی تھی، اور اب تک جس طرح پلوشا کی ذہنی حالت تھی وہ اس پر ترس ہی کھا سکتا تھا۔ بی بی سمجھ کر اس سے زندگی شروع کر ہی نہیں سکتا تھا، نہ ہی اس کے لیے اس نے کبھی محبت محسوس کی تھی۔ اس کی زندگی میں محبت بن کر آنے والی صرف جمل ہی تھی۔ یہ سن کر جمل کچھ پرسکون ملا تھا، لیکن جس قدر وہ شخص اس کی جان لینے والی تھی
اسے خوف لاحق ہو چکا تھا کہ کہیں وہ اسے مار ہی نہ دے۔ شاہ نواز نے اسے یہی کہا تھا کہ تم پلوشہ کے سامنے آؤ گی ہی نہیں، بس میری یہی کوشش ہے کہ میں تمہیں جلد از جلد یہاں سے نکلوا کر اپنے ساتھ شہر لے جاؤں۔ چند روز یوں ہی گزر چکے تھے، وہ پلوشہ کے سامنے بالکل نہیں آتی تھی، نہ ہی وہ دوبارہ شاہ نواز کے کمرے میں گئی تھی۔ اس روز جب پلوشہ نے اسے کچن میں کام کرتے دیکھا تو کہنے لگی کہ اے لڑکی یہاں آؤ۔ وہ جیسے ہی باہر آئی تو کہنے لگی کہ ادھر آ کر میرے پیروں کو دباؤ۔ وہ زمین پر بیٹھ کر اس کے پیروں کی مساج کرنے لگی اور اسے اپنے وجود میں ایک بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا، چکر بھی آ رہے تھے۔ پیر دباتے ہوئے جان بوجھ کر پلوشہ نے اپنا پاؤں اس کے سینے پر دے مارا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف گری تھی، درد سے ایک چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ آواز اندر داخل ہوتے شاہ نواز نے بھی سنی تھی۔ پلوشہ ایک بار پھر اپنے پاؤں کی ٹھوک کر اسے مار کر کہنے لگی کہ کیوں تمہیں کیا لگا تھا شاہ نواز کو مجھ سے چھین لو گی، شاہ نواز کو اپنا بنا لو گی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ شاہ نواز صرف اور صرف میرا اور تم نوکرانیوں سے بھی بدتر۔ لیکن زمل کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ شاہ نواز فوراً آگے بڑھا، اس نے اسے باہوں میں تھام کر کھڑا کیا تھا، کہنے لگا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ فکر مت کرو، میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ بی بی سائیں اور پلوشہ یہ سن کر فوراً کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کی، ٹھیک ہو جائے گی۔ پلوشہ بھی فوراً کھڑی ہو چکی تھی، لیکن اس نے کسی کی بھی نہیں سنی تھی۔ وہ زمل کو اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے جب اس کا چیک اپ کیا، پہلے تو اسے خوب ڈانٹا تھا کہ طبیعت دیکھیں ان کی کتنی خراب لگ رہی ہے، کیسے ظالم لوگ ہیں آپ، لوگ بیوی کی کیئر کرنا نہیں آتا کیا؟ یہ ماں بننے والی ہے اور ان کی حالت دیکھیے۔ یہ سن کر زمل کے چہرے پر ایک اطمینان آیا تھا، وہ ماں بننے والی تھی، جبکہ شاہ نواز تو فوراً اسے سینے سے لگا گیا تھا، کہنے لگا کہ بس دیکھنا اب تمہاری زندگی خوشیوں سے بھری ہوگی، تم بی بی سائیں کو وہ خوشی دینے والی کہ وہ تمہیں سینے سے لگا کر رکھیں گے۔ وہ جیسے ہی گھر گیا تو مٹھائی کا ٹوکرا اس کے ہاتھ میں تھا۔ بی بی سائیں کو جب اس نے یہ خبر سنائی کہ وہ باپ بننے والا تو بی بی سائیں کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ فوراً آگے بڑھ کر انہوں نے خوشی میں زمل کا ماتھا چوم لیا تھا کہ لڑکی تم نہیں جانتی کہ تم ہمیں کتنی بڑی خوشی دینے والی ہو۔ پلوشہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اندر تک اس کا خون کھول چکا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زمل کو بالوں سے گھسیٹ لیا تھا، کہنے لگی کہ تم کون ہوتی ہو میرے شاہ نواز کے قریب آنے والی؟ وہ صرف اور صرف میرے ہیں، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ لیکن شاہ نواز نے فوراً اسے چھڑوا کر زناٹے دار تھپڑ پلوشہ کے منہ پر دے مارا تھا، کہنے لگا کہ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، بہت دیکھ لیا تمہارا پاگل پن، اتنے سالوں سے تم جیسی پاگل عورت کو میں نے بہت برداشت کر لیا، لیکن اب بات میرے بچے کی آ چکی ہے۔ بی بی سائیں آپ نے اپنی بانجی کو پاس رکھنا تو رکھیں، لیکن میں اب مزید اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا۔ اس نے 5 سال تک مجھے ٹارچر کر کے رکھا تھا، بجائے اس کا علاج کروانے کے اسے میرے سر پر باندھ دیا گیا، لیکن میں مزید اس کا لحاظ نہیں کروں گا۔ اس نے وہیں پر کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی تھی۔ پلوشہ ابھی بھی زمل کو مارنے کے لیے آگے بڑھی تھی، جبکہ شاہ نواز اسے اپنی باہوں میں چھپا چکا تھا۔ ملازمہ سے کہہ کر اس نے زمل کے سارے کپڑے پیک کروائے تھے۔ بی بی سائیں سے کہنے لگا کہ میں زمل کو شہر لے کر جا رہا ہوں، یہ وہیں رہے گی جب تک میرا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ بی بی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، جانتی تھی کہ شاہ نواز ایک دفعہ جو فیصلہ کر لے وہی ہو کر رہتا ہے۔ شاہ نواز زمل کو لے کر شہر والے فلیٹ میں چلا آیا تھا، جہاں پر آ کر زمل نے سکون کا سانس لیا۔ کئی راتوں تک تو سکون سے سو نہیں سکی تھی، اسے لگتا تھا سوئے گی تو کہیں سے پلوشہ آ جائے گی اور پھر اسے مارنے لگے گی، لیکن دھیرے دھیرے اس کا خوف جاتا رہا۔ شاہ نواز اس سے بے تحاشا محبت کرنے لگا تھا، اس کے لیے ملازمہ رکھی تھی، اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ 9 مہینے پلک جھپکتے گزر چکے تھے، اس نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ ڈلیوری کے وقت شاہ نواز اس کے ساتھ ہی لیبر روم میں موجود تھا۔ وہ جس قدر ڈر رہی تھی، شاہ نواز نے پہلے ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے قریب رہے گا، تبھی اس کی ہمت بندی رہے گی، وہ اسے یوں ڈاکٹرز کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شاہ نواز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بی بی سائیں بھی شہر پہنچ چکی تھی، انہیں اپنے صبر کا پھل مل چکا تھا۔ اپنے 2 پوتوں کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ فوراً صدقے کے بکرے منگوائے گئے، پورے گاؤں میں غریبوں کو کھانا کھلایا گیا۔ جیسے ہی زمل گھر پہنچی تو بی بی سائیں نے اپنے
خاندانی زیورات اس کے سامنے پھیلا کر رکھ دیے تھے۔ کہنے لگی کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ وہ ان سب کا اتنا پیار دیکھ کر نہال ہوئے جا رہی تھی۔ چلو بچوں کی خاطر ہی صحیح، لیکن کم از کم بی بی سائن نے اسے اپنی بہو تو قبول کیا تھا۔ وہ کافی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں پوتوں کو گود میں اٹھائے وہ کہنے لگی کہ بتا لڑکی کیا چاہتی ہے، جو مانگے گی میں دینے کو تیار ہوں۔ بتاؤ مجھے تجھے کیا چاہیے؟ زیمل نے لرزتی پلکوں کے ساتھ سامنے بیٹھی بی بی سائن کو دیکھا تھا، پھر کہنے لگی کہ میں جو بھی کہوں گی آپ دیں گی مجھے؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں، جو بھی کہے گی سب کچھ تیرے قدموں میں رکھ دوں گی۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور پھر کہنے لگی کہ بی بی سائن میں چاہتی ہوں کہ گاؤں سے جرگے والا نظام ختم کر دیا جائے۔ آئے روز ذرا سی اونچ نیچ پر جس طرح بیٹیوں کی زندگی برباد کی جا رہی ہے، یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے۔ اگر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو مردوں کی لڑائی میں عورتوں کو کیوں گھسیٹا جاتا ہے؟ پتہ نہیں غلط فیصلوں کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ عورت ہیں اور عورتوں کا ساتھ ہیں۔ گاؤں میں اچھا اسکول بنوائیں، کالج بنائیں۔ یقین مانیں آپ ایسا کریں گی تو ہی گاؤں والے آپ کے ان پوتوں کو دعا دیں گے، ورنہ آپ جانتی ہیں گاؤں کے سبھی لوگ آپ کے ان پوتوں کو بد دعا دے کر کہیں گے کہ یہ بھی جوان ہو کر ہماری اولادوں کی زندگی خراب کریں گے، غلط فیصلے کہہ کے ہماری بیٹیوں کی عزت رون دیں گے۔ اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹوں کو کوئی بد دعا دے یا ان کے لیے برا سوچے۔ بی بی سائن کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ زیمل نے واقعی صحیح بات کی تھی، وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ گاؤں میں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اعلان کیا گیا تھا۔ پلوشا تو ویسے ہی پاگل ہو چکی تھی، پاگل خانے میں اس کا علاج چل رہا تھا۔ تبھی اس موقع پر ہی بی بی سائن نے جرگے کا سارا نظام ختم کروایا تھا۔ زیمل واپس حویلی آ چکی تھی۔ دونوں بچوں کے آنے سے پوری حویلی میں رونق لگ چکی تھی اور شاہ نواز پہلے سے بھی زیادہ زیمل سے محبت کرنے لگا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔